بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا حاضت فی شہر ثلاث حیض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن۔ یہ باب اس بارے میں کہ جب ایک مہینے میں عورت کو 3 حیض آ جائیں اور باب اس بارے میں کہ حیض و حمل میں عورتوں کی بات مانی جائے گی اس مدت میں جب کہ حیض ہونا ممکن ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کو چھپائیں جو اللہ رب العزت نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا۔ رحموں میں کیا پیدا فرمایا؟ تو امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ما خلق اللہ فی ارحامہن سے مراد حمل یا حیض ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کے رحم میں جو حیض پیدا فرمایا یا حمل پیدا فرمایا اس کا چھپانا جائز نہیں ہے بلکہ اس کا اظہار واجب ہے۔ تو اگر حیض و حمل سے متعلق عورت کی بات قابل قبول نہ ہو تو اس اظہار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حیض و حمل میں عورت کی بات قابل قبول ہے اور اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی۔ سمجھ گئے؟ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر 2 باب قائم فرمائے، 2 عنوان قائم کیے۔ پہلا عنوان یہ قائم کیا کہ اگر ایک مہینے میں عورت 3 حیض آنے کا دعویٰ کرے تو اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی، اور دوسرا عنوان یہ قائم کیا کہ حیض و حمل کے معاملے میں عورتوں کی بات قابل قبول اور قابل تصدیق ہے۔ تو دوسرا عنوان تو یہ متفق علیہ ہے کہ جتنی مدت میں حیض کا آنا ممکن ہے، اگر اتنی مدت میں عورت حیض کا اقرار کرے تو اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی۔ اب رہا یہ معاملہ کہ ایک مہینے میں 3 حیض اگر آنے کا دعویٰ کرے تو اس کی تصدیق کی جائے گی کہ نہیں؟ تو امام اعظم امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک علیہم الرحمۃ والرضوان، ان سب کے نزدیک اقل حیض اور اقل طہور کی مدت میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کا ثمرہ 3 حیض کتنے دنوں میں آ سکتے ہیں اس کی تعیین پر ہوگا۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب یہ ہے
کہ عدت کے معاملے میں حیض کی اقل مدت 3 دن ہے اور اقل طور کی کوئی مدت نہیں. کیا؟ عدت کے معاملے میں حیض کی اقل مدت 3 دن اور اقل طہور کی کوئی مدت نہیں ہے. تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب پر 3 حیض 9 دن اور کچھ ساعت میں پورے ہو سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ مثلا 3 دن عورت کو حیض آیا اور اقل طور کی کوئی مدت ہے نہیں، تھوڑی دیر وہ پاک رہی، پھر اس کے بعد میں 3 دن حیض آیا، 6 دن ہو گئے، پھر تھوڑی دیر پاک رہی اس لیے اور پھر 3 دن حیض آ گیا، تو اب 3 3 6 اور 3 9 دن اور کچھ ساعت میں امام مالک کے نزدیک یہ 3 حیض آ سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ امام احمد ابن حنبل علیہ رحمت و رضوان کا مذہب مختار یہ ہے کہ اقل حیض کی کوئی مدت نہیں ہے، اقل طور کی مدت 13 دن ہے. بات سمجھ گئے؟ اب اقل طور کی مدت 13 دن ہے، اقل حیض کی مدت کچھ نہیں ہے، تو امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمت و رضوان کے نزدیک 26 دن اور چند ساعت میں 3 حیض آ سکتے ہیں. مثلا اقل حیض کی کوئی مدت نہیں ہے، اقل طور کی مدت 13 دن ہے، تو اقل حیض کی کوئی مدت نہیں ہے، تو ایک خون قطرہ آیا، قطرے کا ایک قطرہ خون آ گیا، پھر 13 دن بند رہا، تو ایک حیض ہو گیا. پھر 13 دن کے بعد میں ایک قطرہ آیا، یہ دوسرا حیض آیا، پھر 13 دن پاک رہی، 26 دن ہو گئے، پھر ایک قطرہ آیا اور بند ہو گیا. تو 26 دن اور کچھ ساعت میں امام احمد ابن حنبل کے نزدیک 3 حیض پورے ہو سکتے ہیں. امام شافعی علیہ الرحمت و رضوان کے نزدیک اقل حیض کی مدت 1 دن ہے اور اقل طور کی مدت 15 دن ہے. اقل حیض 1 دن اور اقل طور 15 دن. اب مثلا عورت کو 1 دن خون آیا، 15 دن پاک رہی، پھر 1 دن خون آیا، سمجھ رہے ہیں؟ 1 دن حیض آیا، 15 دن پاک رہی، 16 دن، 1 دن پھر اسے حیض آیا، 17 دن، اور حیض کتنے ہو گئے؟ 2. 17 دن میں 2 حیض ہو گئے. اب پھر 15 دن پاک رہی، تو 17 اور 2 32 اور پھر 1 دن حیض کا گیا، 33 دن. تو امام شافعی علیہ الرحمت و رضوان کے نزدیک 3 حیض 33 دن میں آ سکتے ہیں.
امام اعظم امام الائمہ کاشف الغمہ امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اقل حیض 3 دن ہے اور اقل طور 15 دن. تو اب 3 دن حیض آیا، 15 دن پاک رہی، پھر 3 دن حیض آیا، پھر 15 دن پاک رہی، پھر 3 دن حیض آیا، تو یہ ہوئے 39 دن. تو امام اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کے نزدیک 39 دن میں 3 حیض آ سکتے ہیں، اور امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کے نزدیک 33 دن، اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک امام مالک 9 دن اور کچھ ساعت، اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک 26 دن اور چند ساعت میں 3 حیض آ سکتے ہیں. دوبارہ سن لیں، امام مالک کے نزدیک 9 دن چند ساعت، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک 26 دن اور چند ساعت، امام شافعی کے نزدیک 33 دن، امام اعظم کے نزدیک 39 دن میں 3 حیض آ سکتے ہیں. یعنی اگر 39 دن سے کم میں عورت یہ دعویٰ کرے کہ مجھے 3 حیض آ گئے تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہے. امام شافعی کے ہاں 33 دن سے کم میں اگر دعویٰ کرے 3 حیض کے آنے کا تو قابل قبول نہیں ہے، اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک 12 دن سے پہلے اگر دعویٰ کرے، 26 دن سے اگر پہلے دعویٰ کرے تو یہ قابل قبول نہیں ہے. امام مالک کے نزدیک 9 دن سے کم میں اگر دعویٰ کرے تو قابل قبول نہیں ہے. لیکن اگر 10 دن کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ مجھے 3 حیض آ گئے تو امام مالک کے نزدیک اس کی بات مانی جائے گی. 27 دن کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ مجھے 3 حیض آ گئے تو امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بھی اس کی بات مانی جائے گی. اگر 33 دن کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ مجھے 3 حیض آ چکے ہیں تو امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی علیہم الرحمۃ والرضوان کے نزدیک اس کی بات یہ قابل قبول ہے. اور 39 دن کے بعد اگر وہ دعویٰ کرے کہ مجھے 3 حیض آ چکے ہیں تو امام اعظم کے نزدیک بھی اس کی بات قابل قبول ہو. یہ ذرا تفسیر آپ ذہن نشین رکھنا. اب سنیے، فرماتی ہیں وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ إِنَّ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْغَى دِينُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ 3 فِي شَهْرٍ صُدِّقَتْ. حضرت علی اور قاضی شریح سے منقول ہے کہ اگر عورت اپنے گھر کے مخصوص افراد میں سے کسی کو گواہ لائے، دیندار لوگوں میں سے، کس بات پر کہ اسے 1 مہینے میں 3 حیض آ گئے، تو اس کی بات مان لی جائے گی. یہ کس نے فرمایا؟ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور حضرت قاضی شریح علیہ الرحمۃ والرضوان نے. یہ قاضی شریح ابن حارث ہیں. انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ پایا مگر شرف ملاقات حاصل نہیں ہوا. ائمہ تابعین میں سے قاضی شریح عرب کے مشہور شاعر،
فاضل، عالم، فقی سب کچھ تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کوفے کا گورنر بنایا اور حجاج کے زمانے تک یہ کوفے کے گورنر رہے، یہاں تک کہ خود انہوں نے اس منصب کو چھوڑا۔ نہیں، کوفے کا قاضی بنایا، گورنر نہیں، قاضی بنایا، قاضی، گورنر نہیں، قاضی بنایا۔ اور یہ 180 برس کی ان کی عمر تھی۔ سن 98 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ حضرت قاضی شریح کا فیصلہ حضرت کہ 1 مہینے میں 3 حیض آ سکتے ہیں، یہ قاضی شریح کا فیصلہ امام احمد ابن حنبل اور امام مالک کے مذہب پر صحیح ہے، اور شوافع اور احناف کے نزدیک 1 مہینے میں 3 حیض آنا ممکن نہیں ہے۔ تو وجہ یہ کہ حضرت قاضی شریح یہ تابعی ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اقل حیض 3 دن ہے اور اقل طور 15 دن ہے۔ تو جب احادیث مرفوعہ سے یہ ثابت ہے تو احادیث مرفوعہ ہی کو قاضی شریح کے فیصلے کے مقابلے میں ترجیح رہے گی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کے مقابلے میں قاضی شریح کے قول کو ترجیح نہیں ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، اگلی عبارت دیکھیں۔ وقال عطاء اقراؤها ما كانت وبه قال ابراہیم۔ فرماتی ہیں کہ عطا نے کہا کہ اقراؤها ما كانت، اقرا قرو کی جمع اس کے معنی حیض، تو معنی ہے اقراؤها فی زمن العدہ ما كانت قبلها، کہ عدت کے ایام میں اس کے حیض کے دن وہی ہوں گے جو عدت سے پہلے تھے۔ یعنی اگر طلاق سے پہلے اس کے ایام حیض ہر مہینے میں 5 دن تھے، تو طلاق کے بعد عدت میں بھی اس کے حیض کے دن 5 ہی مانے جائیں گے جو کہ طلاق سے پہلے تھے۔ وَبِهِ قَالَ ابراہیم، یہی ابراہیم نخعی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا۔ وقال عطاء الحیض یوم الی 15، امام عطا نے کہا کہ حیض 1 دن سے 15 دن تک ہے۔ تو یہ امام عطا کا قول ہوا، اور حدیث پاک میں آپ نے
جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اقل حیض 3 دن فرمایا ہے۔ اگلا دیکھیے، فرماتے ہیں معتمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے محمد ابن سیرین سے یہ مسئلہ معلوم کیا کہ ایک عورت ہے جو حیض آنے کے 5 دن بعد پھر خون دیکھے، کہ 5 دن حیض آ چکا، اس کے بعد پھر وہ خون دیکھتی ہے، تو حضرت محمد ابن سیرین نے فرمایا النساء عالم بذالک، عورتیں اسے خوب جانتی ہیں۔ کیا مطلب؟ خوب جانتی ہیں کہ عادت کے دنوں میں حیض ہے اور اس کے بعد استحاضہ ہے۔ بات سمجھیے۔ اب آپ اگلی روایت دیکھیں، یہ حدیث پاک پہلے گزر گئی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ انی استحاض، مجھے استحاضہ کی بیماری ہے، فلا اطہر، تو میں پاک نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا، نہیں، ان ذالک عرق، یہ تو رگ کا خون ہے، لیکن تم نماز چھوڑو انہی دنوں میں جن دنوں میں تمہیں حیض آتا تھا، ثم اغتسلی وصلی، اس کے بعد تم غسل کر کے نماز پڑھ لو۔ بات سمجھ گئے؟ اگلا یہ حدیث، اس کی تشریح پہلے گزر گئی ہے۔ باب السفرتی والقدرتی فی غیر ایام الحیض، یہ باب اس بارے میں کہ عورت ایام حیض کے علاوہ اگر زرد رنگ یا مٹیالہ رنگ دیکھے تو یہ حیض نہیں ہوگا۔ آپ نے پڑھا ہے کہ حیض کے رنگ 6 ہیں، ایک کالا، سرخ، زرد، سبز اور مٹیالہ گدلا۔ سمجھئے؟ تو اگر یہ ان رنگوں میں سے کوئی بھی رنگ کی رطوبت اگر ایام حیض میں آتی ہے تو وہ حیض ہے، اور اگر ایام حیض کے علاوہ اور دنوں میں آئے تو یہ حیض نہیں ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ شیئا، ہم گدلے پن اور سبز رنگ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، یعنی ایام حیض کے علاوہ اگر اور دنوں میں اس رنگ کی رطوبت آتی تو ہم اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ باب عرق الاستحاضہ، یہ باب ہے استحاضہ کی رگ کے بارے میں، استحاضہ کی رگ کے بارے میں باب قائم کر کے یہ بتانا ہے کہ دم استحاضہ رگ سے آتا ہے۔ حدیث پاک آپ نے پڑھی ہے کہ سرکار نے فرمایا انما ذالک عرق ولیست بالحیضہ۔ یہ حدیث پاک اگلی دیکھیے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ کو 7 برس استحاضہ رہا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس تعلق سے معلوم کیا، فَأَمَرَهَا أَن تَغْتَسِلَ، تو سرکار نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ غسل کریں، اور سرکار نے فرمایا تھا ھذا عرق ای دم عرق، یہ رگ کا خون ہے، فکانت تغتسل لکل صلاۃ، تو ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی۔ اب میں چند باتیں آپ کو بتا دوں کہ یہ ام حبیبہ ام المومنین نہیں ہے، بلکہ زینب بنت جحش ام المومنین کی بہن ہے، ام حبیبہ، سمجھئے۔ اور یہ ام حبیبہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ ہے۔ ان کا نام پہلے زینب تھا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کا نام پہلے برہ تھا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بدل کر کے زینب رکھا۔ کن کا؟ حضرت جو زینب ام المومنین ہے ان کا نام پہلے برہ تھا، نبی کریم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا۔ تو ام حبیبہ کا نام پہلے زینب تھا، تو جب سرکار نے ان کی بہن ام المومنین برہ کا نام زینب رکھا تو یہ اپنی کنیت ام حبیبہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ اس میں جملہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ معلوم کیا تو میں کیا کروں، تو سرکار نے ان کو حکم دیا غسل کرنے کا۔ تو ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا یہ نہیں، مطلق حکم ہے غسل کرنے کا۔ اس میں احتمال یہ بھی ہے کہ تم غسل کر لیا کرو، ہے کہ نہیں؟ جب حیض کے دن گزرے تو غسل کر لیا کرو۔ ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم سرکار نے دیا نہیں، لیکن یہ از خود ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی، تو یہ ان کا اپنا عمل رہا۔ اس سے یہ معلوم، اس سے یہ نہیں ہے کہ مستحاضہ عورت کے لیے لازم ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے۔ ہاں، مستحاضہ عورت پر یہ واجب ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، تو وضو کرنا اس پر لازم ہوا، نہ کہ غسل کرنا۔ ہاں، باب المرأتی تحیض بعد الافاضہ، یہ بات اس بارے میں کہ جب کہ عورت کو حیض آ جائے طواف افاضہ کے بعد۔ طواف افاضہ کا نام طواف زیارت بھی ہے، اور یہ ارکان حج سے ہے۔ تو
اب بتانا یہ ہے کہ اگر عورت نے طواف زیارت کر لیا اور اس کے بعد عورت کو حیض آ گیا تو اس عورت سے طواف وداع ساقط ہو جائے گا، یعنی اب اسے طواف وداع کرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ وہ طواف وداع کے کیے بغیر واپس آ جائے۔ طواف زیارت تو یہ حج کا فرض ہے، اگر طواف زیارت نہیں کر سکی اور حیض آ گیا تو اس کا مسئلہ تو پہلے گزر گیا کہ اگر وہ طواف زیارت نہ کر سکے اور حیض سے پاک نہ ہو اور واپسی کا وقت قریب آ جائے تو وہ حالت حیضی میں طواف کرے اور بعد میں اونٹ کی قربانی کرے۔ لیکن اگر طواف زیارت کر چکی ہے اور بعد میں اسے حیض آیا تو طواف وداع جو آنے سے پہلے رخصتی والا طواف ہوتا ہے وہ اس سے ساقط ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک، ہمیں مالک ابن انس نے خبر دی، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر ابن حزم سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو بکر سے، وہ روایت کرتی ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن ابن عوف سے، وہ روایت کرتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، صفیہ بنت حوی کو حیض آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلھا تحبسنا، کہ کیا وہ ہمیں مدینہ طیبہ واپس جانے سے ابھی روکے گی، کہ اگر اس نے طواف زیارت نہیں کیا اور حیض آ گیا تو حیض سے پاک ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا، جب حیض کا ختم ہو جائے گا تب طواف زیارت کرے گی اور اس کے بعد پھر ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ تو کیا ان کے طواف زیارت کے کرنے کے لیے حیض کے زمانے کے ختم ہونے کے انتظار میں ہمیں مکہ مکرمہ رکنا پڑے گا؟ پھر سرکار نے معلوم کیا الم تکن طافت معکن، کیا صفیہ نے تمہارے ساتھ بیت اللہ کا طواف زیارت نہیں کیا؟ فقالوا بلا، فقالوا بلا، تو قالو صیغہ جمع کے ساتھ ہے، مانا عورتوں نے اور عورتوں کے علاوہ جو محارم تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے طواف زیارت تو کر لیا ہے۔ تو فرمایا سرکار نے اخروجی، تب چلو۔ کیا مطلب کہ طواف زیارت کر لیا تو حج کا فرض ادا ہو گیا، اب طواف وداع باقی رہا تو طواف وداع حائضہ سے ساقط ہے، اب اس کے کرنے کے لیے رکنے کی حاجت نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، چلیے اگلا باب دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن طاؤوس سے روایت کرتے ہیں، یہ طاؤوس کا ذکر میں نے پہلے کر دیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے خاص شاگردوں میں سے ہے۔ وہ کہتی ہیں
کہ رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت، حائضہ عورت کو رخصت دی گئی ہے کہ جب اس کو حیض آ جائے اور طواف وداع نہ کر سکے تو اس کو رخصت دی گئی ہے کہ طواف وداع کیے بغیر ہی وہ واپس آ جائے۔ فرماتے ہیں طاؤس وکان ابن عمر یقول فی اول امرہ انا لا تنفروا، طاؤس کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر پہلے یہی حکم دیتے تھے کہ اگر حیض آ گیا طواف وداع نہ کر سکی تو ابھی واپس نہ آئے، بلکہ وہیں پر حیض کے ختم ہونے کا انتظار کرے، اور جب حیض ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد طواف وداع کر کے واپس آئے۔ لیکن پھر میں نے، طاؤس کہتے ہیں، پھر میں نے عبداللہ ابن عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تنفرو، کہ اگر اسے حیض آ جائے تو طواف وداع کیے بغیر واپس آ سکتی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی ہے۔ یعنی عبداللہ ابن عمر کو جب سرکار کا یہ ارشاد مل گیا تو انہوں نے اپنے پہلے والے فتوے سے رجوع کر لیا۔ باب اذا رات المستحاضۃ الطہر، یہ بات اس بارے میں کہ مستحاضہ جب پاک ہو جائے، یعنی اس کا خون منقطع ہو جائے تو وہ غسل کر کے نماز پڑھے، اگرچہ یہ طہر ایک ہی ساعت کا کیوں نہ ہو۔ فرماتے ہیں قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة اعظم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مستحاضہ غسل کرے اور نماز پڑھے، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے طہر دیکھے، ہے نا، اگر یہ نماز پڑھ لے تو اس کا شوہر اس کے پاس آ سکتا ہے۔ بات سمجھیے؟ ہاں، اب مستحاضہ سے مستحاضہ طہر دیکھے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حالت استحاضہ میں جو ہے، جو مستحاضہ ہے، اگر وہ طہر دیکھے یعنی اس کے حیض بند ہو جائے، یا اس کی عادت حیض کے دن پورے ہو گئے، یا اب خالص رطوبت آنے لگی، تو اب وہ غسل کرے گی اور غسل کر کے نماز پڑھے گی، ہے نا، اور جب وہ نماز پڑھے گی تو اس کا شوہر اس سے وطی بھی کر سکتا ہے۔ بات سمجھے؟ فرماتے ہیں الصلاۃ اعظم، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نماز بہت عظمت والی ہے، اور جب نماز عظمت والی ہے تو جب مستحاضہ نماز پڑھے گی
تو اس سے وطی کرنا بدرجہ اولا جائز ہوگا. بات سمجھیے، یعنی اس سے وطی کرنا بھی جائز ہے، جو کہ مستحاضہ ہے. کب؟ جب کہ اس کے حیض کے دن گزر جائے، ہے نا. ام حبیبہ جو کہ عبد الرحمن ابن عوف کی اہلیہ محترمہ ہے، زینب بنت جحش کی بہن ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے شوہر ان سے استحاضہ کی حالت میں مجامعت کرتے تھے. اب یہ جو کہا نا الصلاۃ اعظم، نماز بہت عظمت والی ہے، تو علامہ عینی نے فرمایا کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ قول عبداللہ ابن عباس کا نہیں ہے بلکہ امام بخاری کا ہے. یعنی امام بخاری نے اس سے یہ استدلال فرمایا کہ جب مستحاضہ عورت حیض کے دن گزرنے کے بعد غسل کر کے نماز پڑھے گی، جو کہ وطی سے زیادہ باعظمت ہے، جب اس کو اس نماز پڑھنے کا حکم ہے تو لا محالہ اس سے مجامعت بھی جائز ہوگی. اگلی روایت یہ گزر گئی ہے نا، کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اقبلت الحیضہ فدع الصلاۃ، جب حیض کا زمانہ آئے تو نماز چھوڑ دو. وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب وہ زمانہ گزر جائے تو اپنے سے خون دھو. وَصَلِّ، اور نماز پڑھو. باب الصلاۃ علی النفساء وسنتها، یہ باب اس بارے میں کہ اگر کوئی عورت نفاس والی ہو یا حیض والی ہو یا استحاضہ والی ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی. اس لیے کہ نفاس والی عورت طاہرۃ العین ہے، نجس نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نفاس میں انتقال کرنے والی عورت کی جنازے کی نماز پڑھی ہے. بات سمجھ گئے؟ ہاں. فرماتے ہیں سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا پیٹ کی بیماری میں، پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے. کیا مطلب؟ کہ درد ذہ بچے کی پیدائش میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا. فصلی علیہ النبی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش میں انتقال کرنے والی عورت کی جنازے کی نماز پڑھی. فقام وسطہا، اور سرکار ان کے بیچ میں کھڑے ہوئے. سمرہ ابن
جندب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بنی فزارہ سے تھے. ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں کی بارگاہ میں ایک مرتبہ یہ چھوٹے بچے تھے، انصار کی عادت تھی کہ ہر سال اپنے بچوں کو حضور کی خدمت میں پیش کرتے. جو جہاد کے لائق ہوتا سرکار اسے قبول فرماتے. ایک بار ایسے اتفاق ہوا کہ ایک صاحبزادے کو سرکار نے لشکر میں شامل ہونے کی اجازت دی. بعد میں سمرہ بھی آئے. سرکار نے ان کو بچہ ہونے کی وجہ سے واپس کر دیا. تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضور نے جس بچے کو اجازت دی ہے، اگر ہم دونوں کشتی لڑیں تو میں اس پر غالب آ جاؤں گا. تو سرکار نے ان دونوں میں کشتی کا حکم دیا. تو حضرت سمرہ ابن جندب نے ان کو پچھاڑ دیا. تو سرکار نے پھر ان کو بھی لشکر میں جانے کی اجازت دی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جہاد میں شرکت کا کتنا جذبہ اور شوق ہوتا تھا. ہاں، زیاد نے ان کو کوفہ کا 6 مہینے گورنر بنایا اور 6 مہینے بصرہ کا. ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں 1 سال تک اپنے دور میں اس منصب پر باقی رکھا. زیاد ابن ابی کے مرنے کے بعد. ہے نا؟ سن 59 ہجری میں ان کا وصال ہوا. بصرہ ہی میں یہ مدفون ہوئے. ہاں، اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو عورت جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت میں مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ہے. بات سمجھ گئے؟ اور ہاں، جب جنازہ پڑھانے کے لیے امام کھڑا ہوگا تو میت کے سینے کے برابر کھڑا ہوگا، سینے کے بالکل ٹھیک سامنے. اگلی روایت، ان عورت جن کا انتقال ہوا تھا ان کا نام ام کعب تھا اور یہ انصاریہ تھیں. اور یہ جو ہے نا ماتت فی بطن، تو یہ فی برائے تعلیل ہے، مطلب
پیٹ کے درد کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب پیٹ کے درد کی وجہ سے کا لفظ تو یہ عام ہے کہ کسی بھی پیٹ کی بیماری کی وجہ سے ہو، لیکن ابن اسیر نے یہ کہا ہے کہ ان کا انتقال بچے کی پیدائش میں ہوا۔ ہاں، اگلی روایت دیکھیے۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ کو سنا کہ وہ حائضہ ہوتی اور نماز نہیں پڑھتی تھی، ہے نا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ حالت حیض میں نماز نہیں ہے، اور وہ لیٹی رہتی تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدہ کرنے کی جگہ میں۔ سرکار نماز پڑھتے اپنی چادر پر، اور جب سجدہ کرتے تو سرکار کا لباس مبارک کا کچھ حصہ مجھے لگ جایا کرتا تھا۔ تو اب کپڑا لگ جاتا تھا حضور کا، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ حائض عورت ناپاک نہیں ہے۔ اگر ناپاک ہوتی تو سرکار کا کپڑا حضرت میمونہ کے جسم پر لگ کر وہ کپڑا ناپاک تو ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ حالت حیض میں عورت ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حائضہ جب نمازی کے قریب ہو تو اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے، اور ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نمازی کے پاس میں لیٹنا یہ منع نہیں ہے، اور اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اس چیز پر نماز جائز ہے کہ جو بھی چٹائی وغیرہ بنائی جائے، بلکہ چٹائی وغیرہ پر نماز پڑھنا یہ تواضع سے زیادہ قریب ہے نا؟ مخملی صفوں پر نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ چٹائی پر نماز پڑھی جائے، ہے نا؟ ہاں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ریشمی بستر وغیرہ پر بیٹھنا یہ بہتر نہیں ہے، اور ریشمین قالین پر نماز پڑھنے کو علماء نے مکروہ فرمایا ہے۔ ہاں، چلیے اب یہاں تک کتاب الحیض مکمل ہو گئی۔ کتاب التیمم، اس سے پہلے وضو اور غسل کا بیان تھا، جو پانی سے حدث اصغر اور حدث اکبر کو دور کرنے کا نام ہے۔ اب یہاں سے تیمم کا بیان شروع فرمایا کہ جو بحالت مجبوری وضو اور غسل کا بدل ہے، جو مٹی سے حدث اصغر اور حدث اکبر کو دور کرنے کا نام ہے، وہ تیمم۔ تیمم باب تفاعل سے اس کی اصل ہے الام۔ ام کا معنی قصد کرنا، اما یؤم کا معنی قصد یقصد۔ شریعت مطہرہ میں خاص طریقے سے خاص طرز پر
استباحت صلاۃ نماز کو مباح کرنے کے لیے پاکی حاصل کرنے کی نیت سے پاک مٹی کا استعمال کرنا یہ تیمم ہے۔ اس میں اصل ہے قرآن کریم کا ارشاد فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے محدث کے لیے تیمم کرنا بالاجماع جائز ہے۔ ایسے ہی جنوب کے لیے بھی پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونے کی صورت میں بجائے غسل کے تیمم کرنا یہ جائز ہے۔ اس میں جنوب کے لیے تیمم کی اجازت میں حضرت عمر ابن خطاب، عبداللہ ابن مسعود، ابراہیم نخعی، اسود کا اختلاف تھا اور بعد میں ان سب کا رجوع ثابت ہے۔ اب اس بات پر اجماع امت ہے کہ محدث اور جنوب دونوں کے لیے پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں وہ تیمم وضو اور غسل کی جگہ پر تیمم اور تیمم کرنے کا حکم ہے۔ محدث اور جنوب دونوں کے لیے طریقہ تیمم یکساں ہی ہے۔ دونوں کے طریقہ تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ تیمم اس امت کی خصوصیات سے ہے۔ امت محمدیہ کے علاوہ کسی اور امت کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ کہ لوگوں اگر تم پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کرو، اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو مٹی سے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ صعیداً طیبہ میں طیبہ سے مراد طاہرہ، طیب سے مراد ما تستطیبہ النفس، جس کو نفس اچھا سمجھے۔ اب اس آیت تیمم کا شان نزول کیا ہے؟ تو اس تعلق سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشہور روایت ذکر کی ہے، وہ یہ کہ واقعہ افک کے بعد ایک دوسرے سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر میں نکلے اور یہ سفر واقعہ افک کے بعد ہوا۔ سمجھئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔
جب ہم مقام بیدہ یا مقام ذات الجیش میں پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا ہار گرنے کی بات بیان کی تو نبی کریم علیہ السلام نے ہار کی تلاش کے لیے ایک جماعت مقرر کی جس میں حضرت اسید ابن حضیر بھی تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہیں پر پڑاؤ کر لیا، تمام صحابہ اکرام کو وہیں رکنے کا حکم دے دیا۔ ہار تلاش اور جستجو کے بعد بھی نہیں ملا۔ نبی کریم علیہ السلام میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ سارا لشکر ہار کی تلاش کی وجہ سے وہیں پر ٹھہرا ہوا تھا کہ کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے میری شکایت کی کہ دیکھو، عائشہ صدیقہ نے ایک ہار گم ہونے کی وجہ سے سارے قافلے کو یہیں پر رکوا دیا ہے، اور عالم یہ ہے کہ نہ لوگوں کے پاس پانی ہے اور نہ یہاں پر پانی موجود ہے، وضو کے لیے بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور یہاں پانی بالکل ناپید ہے۔ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی یہ شکایت سن کر میرے پاس آئے اور نبی کریم علیہ السلام میری ران مبارک پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میری کوکھ میں کروٹ میں انگلی سے کچوکے لگانا شروع کر دیے اور فرمایا، عائشہ تم جس سفر میں ہوتی ہو پریشانی کا باعث بن جاتی ہو، اس لیے کہ اس سے پہلے ایک سفر میں افک والا واقعہ پیش آیا تھا جو انشاءاللہ بخاری شریف میں آگے چل کر آئے گا۔ کہا تم نے سارے لوگوں کو یہیں پر رکوا دیا، حالانکہ لوگوں کے پاس پانی موجود نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، میرے والد محترم مجھے ڈانٹ رہے تھے اور میری کوکھ میں کچوکے لگا رہے تھے، لیکن میں نے اپنے جسم کو بالکل حرکت نہ دی کہ کہیں نبی کریم علیہ السلام کو کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ اب صبح جب ہوئی، نماز فجر کا وقت ہوا اور پانی بالکل موجود نہیں، تو اللہ رب العزت نے آیت تیمم نازل فرمائی۔ آیت تیمم نازل فرمائی، کون سی آیت؟ وہ جو ہے سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا
فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر. 15 منٹ کتنا 15 منٹ. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. یہ آیت تیمم نازل ہوئی تو سب لوگوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی. تو اسید ابن حضیر نے کہا اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، بلکہ تمہاری وجہ سے اللہ رب العزت مسلمانوں پر برکت اور رحمت کا نزول فرماتا ہے. اگلی روایت میں یہ کہ اسید ابن حضیر نے کہا اے عائشہ، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف دہ چیز واقع ہوتی ہے اللہ رب العزت اس میں مسلمانوں کے لیے برکت اور رحمت رکھ دیتا ہے. سمجھ گئے؟ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اسید ابن حضیر نے کہا اے عائشہ، جب بھی تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے اللہ رب العزت اس پریشانی سے تم کو بچا دیتا ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے برکت رکھ دیتا ہے. سب لوگوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی. فرماتی ہیں عائشہ فبعثنا البعیر الذي كنت علیہ فاصبنا الاقداء تحته. اس کے بعد ہم نے وہ اونٹ اٹھایا جس پر کہ میں سوار تھی، تو ہم نے اس کے نیچے ہار پایا. اس کے نیچے ہار پایا، ہار وہیں پر ملا. اب اس حدیث مبارک سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب ہار گم ہو گیا تھا اور قافلے کے سب لوگ ہار کی تلاش کی وجہ سے سرکار نے سب کو روک دیا تھا، اور صبح کی نماز کے وقت میں جب وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا تو اس وقت میں آیت تیمم نازل ہوئی. ایک بات تو اس سے یہ معلوم ہوئی. اسی کے لیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے. اب میں چند باتیں آپ کے سامنے اور عرض کیے دیتا ہوں کہ ہار کے گم ہونے کا واقعہ ایک دوسرا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں قضاء حاجت کے لیے گئیں، واپس آئیں تو ہار نہیں پایا. تو جہاں یہ قضاء حاجت کے لیے گئی تھیں پھر ہار کی تلاش میں وہیں پر چلی گئیں. سمجھ گئے؟ اور پھر ہار کی تلاش میں جب تاخیر ہو گئی اور پھر جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا. اور بعد میں صفوان ابن معطل جب آئے تھے، پورا واقعہ آئے گا بعد میں، تو آپ ان کے اونٹ پر سوار ہو کر قافلے میں پہنچی تھی. تو یہ افک اور پھر افک والا معاملہ پیش آیا تھا. یہ واقعہ الگ ہے، اس لیے کہ وہاں سرکار کو نہ ہار ہونے کی گم ہونے کی اطلاع دی گئی اور نہ قافلہ روکا گیا.
اور کوچ قافلے نے رات ہی میں کر دیا تھا، تو وہاں اس ہار گم ہونے والے واقعے میں جو افک والا واقعہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ الگ ہے۔ اور یہ جو آیت تیمم کے نزول میں جو واقعہ ہے کہ ہار گم ہو گیا تھا، وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کو اطلاع دی تھی، اور سرکار نے ہار تلاش کرنے کے لیے ایک قافلے والوں کچھ لوگوں کو متعین کیا تھا۔ سرکار نے وہیں پر قیام کیا تھا، فجر کا وقت ہو گیا تھا، پانی نہ ہونے کی وجہ سے آیت تیمم نازل ہوئی تھی۔ تو یہ واقعہ الگ ہے، اور یہ واقعہ آیت تیمم کے نزول والا جس میں ہار گم ہوا تھا، یہ افک والے واقعے کے بعد کا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، اب اس حدیث سے جہاں آیت تیمم کا شان نزول معلوم ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس حدیث سے اور بھی کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ لوگوں نے ابو بکر صدیق سے حضرت عائشہ کی شکایت کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ شوہر والی بیٹی کی شکایت بھی اس کے والد سے کی جا سکتی ہے۔ سرکار سے اس لیے نہیں کی تھی کہ چونکہ سرکار اس وقت میں آرام فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام سرکار کو از خود بیدار نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی وجہ تھی کہ اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ کی شکایت کی جائے تو کہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کے دل پر شاق نہ گزرے۔ ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کے پاس آئے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مرد کا اپنی بیٹی کے گھر جانا جائز ہے، جبکہ یہ معلوم ہو کہ اس کا شوہر اسے ناپسند نہیں کرتا ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مرد اپنی بیٹی کو زجر و توبیخ کر سکتا ہے، اگرچہ وہ شادی شدہ ہو اور اس کے گھر سے رخصت ہو کر جا چکی ہو۔ اور حضرت عائشہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے کچوکے لگانے کے باوجود بھی حرکت نہیں کی کہ سرکار کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہو یا سو رہا ہو یا قرأت قرآن میں مشغول ہو یا علم و ذکر میں مشغول ہو، تو اس کے سامنے اس کے قریب کوئی ایسا شور و شغب نہ کیا جائے کہ جس سے اس کی اس نیند میں یا تلاوت قرآن میں یا ذکر و اذکار میں خلل واقع ہو۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وقت داخل ہونے کے بعد پانی کا تلاش کرنا واجب ہے، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اس سے پہلے ہی وضو کرنا واجب تھا۔ اسی لیے تو پریشان ہوئے پانی نہ ملنے کی وجہ سے۔ جب سے حکم نماز ہوا وضو تبھی سے تھا۔ اب رہا یہ کہ
جب وضو پہلے سے تھا تو پھر اس آیت میں یہ نازل آیت اس وقت میں اللہ رب العزت نے پھر وضو کا حکم کیوں دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. تو اور پھر اس کو آیت تیمم کیوں کہتے ہیں؟ اس کو تو آیت وضو کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں تو حکم وضو بھی ہے. تو جواب یہ کہ پہلے اللہ رب العزت نے اس آیت میں وضو کا بھی حکم دیا تاکہ اس کی فرضیت، وضو کی فرضیت بھی قرآن سے ہو، ہے نا؟ اچھا، اور پہلے وضو کرنا واجب تھا لیکن قرآن یہ حکم نہیں تھا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کی وجہ سے تھا. اور بعض علماء نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہو. فلم تجدوا ماء فتیمموا اتنا ٹکڑا بعد میں نازل ہوا ہو. اب پوری آیت کو آیت تیمم کہنا یہ اطلاق الکل علی الجز کے طریقے پر ہے. بات سمجھے؟ اچھا، دوسری بات آپ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ طریقہ تیمم محدث، جنوب، صحیح، مریض سب کے لیے یکساں ہے. سب کے لیے طریقہ تیمم سب کے لیے یکساں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عورتوں کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے جبکہ سفر پرامن ہو. اگر کسی انسان کی کئی بیویاں ہوں تو اس کو یہ حق ہے کہ ان میں سے جس کو چاہے سفر میں لے جائے اور قرعہ اندازی کرے تو یہ بہتر ہے. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مال کی حفاظت کرنا چاہیے، اس کو ضائع کرنے سے بچانا چاہیے، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ہار کی وجہ سے سرکار کی بارگاہ میں اپنا معاملہ عرض کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ہار کی تلاش پر لوگوں کو مقرر کیا اور ہار کی بہت زیادہ قیمت نہیں تھی، بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ ہار حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی بہن اسما سے پہننے کے لیے ادھار لیا تھا اور یہ 12 دینار کی قیمت کا تھا. ہاں نہیں، 12 درہم، دینار نہیں، 12 درہم. اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عورت کو زیور پہننا جائز ہے، ہار وغیرہ پہننا جائز ہے. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مرد کو اپنی بیوی کے ران پر سر رکھنا یہ جائز ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مصلحت کے حصول کے لیے مشقت کو برداشت کرنا یہ جائز ہے. اور اس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے.
اب ذرا حدیث کا ترجمہ کریں اور پھر میں ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کرتا ہوں۔ عائشہ بیان فرماتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فی بعض اسفارہ، ہم ایک سفر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ ہم جب مقام بعیدہ میں تھے یا مقام ذات الجیش میں، انقطع عقد لی، تو میرا ہار گم ہو گیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلاش کا حکم دیا۔ وقام الناس معہ، اور سرکار کے ساتھ لوگوں نے بھی قیام کیا۔ ولیسوا علی ما، لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا، تو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ فقالوا، تو لوگوں نے شکایت کی، الا تری ما صنعت عائشہ، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ عائشہ صدیقہ نے کیا کیا۔ اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کو، لوگوں کو روک دیا ہے۔ ولیسوا علی ما، یہ پانی پر موجود نہیں ہے اور نہ ان کے ساتھ پانی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سرکار اپنا سر مبارک میری ران پر رکھ کر سو رہے تھے، اور کہا حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا۔ ولیسوا علی ما، سرکار پانی پر نہیں ہے، لوگ پانی پر نہیں ہے۔ ولیس معہم ما، اور نہ ان کے ساتھ پانی ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں فعاتبنی ابو بکر، ابو بکر نے مجھ پر غصہ کیا اور کہا جو اللہ نے چاہا۔ بعض روایتوں میں کہ یہ کہا ایک ہار کی وجہ سے سب کو روک دیا۔ وجعل یطعننی بیدہ فی خاصرتی، اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگانے لگے۔ فلا یمنعنی من التحرک، تو حرکت سے مجھے اس چیز ہی نے روکا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا۔ تو نبی کریم کھڑے ہوئے، اٹھے جب صبح ہوئی اور پانی موجود نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے آیت تیمم کو نازل فرمایا۔ فتیمموا، تو سب لوگوں نے تیمم کیا۔ اسید ابن حضیر نے کہا ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، بلکہ جب بھی تم پر کوئی مشقت والا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس میں مسلمانوں کے لیے برکت رکھ دیتا ہے۔ اب اسید ابن حضیر ہی نے کیوں کہا یہ جملہ؟ تو اس لیے کہ سرکار نے جو جماعت ہار تلاش کرنے کے لیے مقرر کی تھی، اس جماعت کے سردار حضرت اسید ابن حضیر ہی تھے۔ یہ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں، اور یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں سرکار نے جو نقیب مقرر کیے تھے ان میں اسید ابن حضیر بھی تھے۔ سن 20 ہجری میں ان کا وصال ہوا، حضرت عمر کے دور خلافت میں۔ ان کے جنازے کو اٹھانے میں خود حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ حضرت عمر ہی نے اسید ابن حضیر کی جنازے کی نماز پڑھائی اور جنت البقیع میں یہ مدفون ہوئے۔ بس سمجھ گئے؟
فرماتی ہیں فبعثنا البعیر، تو ہم نے اونٹ اٹھایا جس پر کہ میں تھی، تو ہم نے ہار اس کے نیچے پایا، فاصبنا الاقدہ تحتا، اس سے معلوم ہوا کہ ہار اونٹ کے نیچے ملا۔ اور ایک روایت میں یہ کہ سرکار نے ایک صاحب کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، انہیں ہار ملا، تو دونوں میں تعارض نہیں ہے کہ اونٹ کے نیچے انہی کو ملا جن کو سرکار نے ہار تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب علم غیب کے منکرین وہابی یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو ہار تلاش کرنے کے لیے ایسی جگہ قیام کر کے خود بھی پریشان نہ ہوتے اور صحابہ کرام کو بھی پریشان نہیں کرتے، خود بتا دیتے کہ ہار اونٹ کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ بتا دی کہ نزول قرآن کی تکمیل پر جمیع ما کان وما یکون کا علم غیب آپ کو دیا گیا۔ نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے جمیع ما کان وما یکون کا علم آپ کو تھا، ہم اس کے مدعی نہیں ہیں، بلکہ نزول قرآن کی تکمیل کے ساتھ جمیع ما کان وما یکون کا علم آپ کو عطا کیا گیا۔ نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے علم غیب تھا لیکن جمیع ما کان وما یکون کا نہیں۔ تو اگر سرکار کو یہ علم نہیں تھا کہ ہار کہاں پر ہے، ایک جزئی کا علم نہیں ہوا، تو یہ ہمارے مذہب کے خلاف کہاں ہے؟ اور مطلقاً علم غیب کی نفی کی دلیل کہاں ہے؟ ہار کا علم نہیں تھا کہاں پر ہے، تو جمیع ما کان وما یکون کا علم تھا، اس کے منافی ہوا یہ۔ لیکن ہمارا یہ دعویٰ اس وقت کا ہی نہیں، یہ واقعہ تکمیل نزول قرآن سے پہلے کا ہے، اور جمیع ما کان وما یکون کے علم غیب کا دعویٰ تکمیل نزول قرآن کے وقت کا ہے، تو ہمارے یہ مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ کہ اگر چند باتوں کا علم غیب نہیں ہے حضور کو، تو یہ کہہ دینا کہ اس سے معلوم ہوا کہ مطلقاً علم غیب نہیں ہے، یہ ثابت کہاں ہوا؟ ایک فرد کی نفی سے مطلقاً جنس کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ تو تب ہے جب کہ یہ مان لیا جائے کہ سرکار کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہار کہاں پر ہے، یہ تب ہے یہ، ورنہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ ہار کہاں پر ہے، لیکن بتایا نہیں اور قیام کیا وہیں پر، اس لیے کہ حضور کو معلوم تھا کہ تیمم کا حکم یہی نازل ہوگا جس میں میری امت کے لیے آسانی ہے۔ پھر سرکار کا آرام فرمانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو معلوم تھا کہ ہار حضرت عائشہ کے اونٹ کے نیچے بحفاظت رکھا ہوا ہے نا۔ آیت تیمم نازل ہونے والی تھی اور سرکار کو یہ معلوم تھا کہ آیت تیمم نازل ہوگی، اس لیے سرکار نے وہاں پر قیام فرمایا۔ تو اگر آپ غور کریں تو اس سے تو علم غیب ثابت ہوتا ہے، علم غیب کی نفی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ ایک حدیث میں نے آپ کو پڑھا دی، اور اس کے بعد ایک دوسری حدیث آئے گی، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ علم غیب بھی ہے مصطفیٰ کو، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آیت تیمم کا نزول
سفر میں ہوا، اس سفر میں جس میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہوا تھا، اور ہار گم ایک سفر میں نہیں ہوا، اس سفر میں بھی ہوا، اور اس سے پہلے ہار اس سفر میں بھی گم ہو گیا تھا جس میں کہ افک والا معاملہ پیش آیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔